ٹرمپ کی جیت کی خوشی میں شادیانے بجانے والے یوتھیوں کے خواب جلد چکنچور ہونے والے ہیں، کیونکہ مبصرین کے مطابق ٹرمپ کے دوبارہ صدر بن جانے کے باوجود عمران خان کی جیل سے فوری رہائی تو ممکن نہیں، تاہم حالیہ قانون سازی اور جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ تشکیل دیے جانے کے بعد انہیں فوجی تحویل میں دیے جانے کے امکانات ضرور بڑھ گئے ہیں۔ اس حوالے سے اگلے 2 ماہ اہم قرار دیے جا رہے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں تازہ قانون سازی اور اس کے نتیجے میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں بننے والا آئینی بینچ نہایت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں قائم آئینی بینچ اپنی 2 ماہ کی مدت کے دوران ہی تقریباً ان تمام اہم کیسز اور اپیلوں کے فیصلے کر دے گا جن کا پی ٹی آئی اور اس کے بانی چیئرمین عمران خان سے تعلق ہے۔ ان اہم مقدمات میں خصوصی نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل، سویلین کے مقدمات سے ملٹری کورٹس کو روکنے کے خلاف نظر ثانی اپیلیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر اپیلیں سر فہرست ہیں۔ چونکہ ان تمام کا تعلق آئین کے آرٹیکل 184(3) یعنی مفاد عامہ سے ہے، لہٰذا یہ سب اپیلیں آئینی بینچ سنے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان آئینی کیسز میں عمران خان کے مستقبل سے جڑا سب سے اہم فوجی عدالتوں کا کیس ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس 23 اکتوبر کو جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے عام شہریوں کی فوجی عدالتوں میں سماعت کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام 103 افراد کے خلاف سماعت ملٹری کورٹس میں نہیں بلکہ عام عدالتوں میں ہوگی۔ بینچ کا فیصلہ 4-1 کی اکثریت سے تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ یاد رہے کہ 9 مئی کے ان ملزمان کو آرمی ایکٹ کے سیکشن 21(d) کے تحت فوجی تحویل میں لیا گیا تھا، جو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے سویلین کے مقدمات ملٹری کورٹ میں چلانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن 5 رکنی بینچ کے 4 ججز نے آرمی ایکٹ کے اس سیکشن کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا، جس کے تحت ماضی میں اور خود پی ٹی آئی کے اپنے دور حکومت میں بھی متعدد سویلین کے خلاف نہ صرف ملٹری کورٹ میں مقدمات چلائے گئے بلکہ ان کو سزائیں بھی سنائی گئیں۔ اس فیصلے کے بعد خاص طور پر عمران خان نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابتدائی طور پر 9 مئی کے 103 ملزمان کے مقدمات ملٹری کورٹ میں چلائے جانے کے بعد ان کا نمبر بھی آئے گا۔ ان کا یہ خوف بیجا نہیں تھا کہ حکومتی اور ریاستی ذرائع متعدد بار عمران خان کو سانحہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ قرار دے چکے ہیں۔ مبصرین کے مطابق فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو پی ٹی آئی اور خاص طور پر عمران خان کے لیے ایک بڑے ریلیف کے طور پر دیکھا گیا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز الاحسن کی عمران خان اور پی ٹی آئی سے محبتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھیں۔ ان کا بیٹا سلمان اعجاز پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن تھا، تاہم آئین کی آڑ میں فوجی املاک اور شہداء کی یادگاروں پر حملہ کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرنے والے جسٹس اعجاز الاحسن ایک روز چپکے سے استعفیٰ دے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے سامنے ان کی آف دی ریکارڈ سرگرمیوں کا پلندہ رکھ دیا گیا تھا اور 2 آپشن دیے گئے تھے: استعفیٰ دے دو یا اپنے جگری یار مظاہر علی نقوی کی طرح سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی کے لیے تیار رہو، جس میں برطرفی یقینی تھی۔ اعجاز الاحسن نے پینشن اور دیگر مراحت بچانے کے لیے استعفے کو ترجیح دے دی۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور بدترین کرپشن پر برطرف مظاہر اکبر نقوی میں بڑی گہری دوستی تھی۔ جب مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی تھی تو کونسل کے رکن کے طور پر انہیں بچانے کے لیے جسٹس اعجاز الاحسن نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن خود ان کی اپنی لٹیا ہی ڈوب گئی۔ بعد ازاں فوجی عدالت کالعدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں کو سننے کے لیے جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں تشکیل کردہ 6 رکنی لارجر بینچ نے 1 کے مقابلے میں 5 کی اکثریت سے جسٹس اعجاز الاحسن کے بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ریمارکس دیے گئے تھے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث 103 افراد کا ٹرائل جاری رہے گا، تاہم فوجی عدالتیں تمام گرفتار ملزمان کے خلاف حتمی فیصلہ جاری نہیں کریں گی۔ 6 رکنی لارجر بینچ نے بعد ازاں رواں برس اپریل میں فوجی عدالتوں کے حتمی فیصلے کے لیے یہ معاملہ ججز کمیٹی کو واپس بھیج دیا تھا اور ریمارکس دیے تھے کہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کیس کو موجودہ بینچ سنے گا یا لارجر بینچ سنے گا۔ تاہم تقریباً 7 ماہ گزر جانے کے باوجود دوبارہ یہ کیس زیر سماعت نہیں آیا۔ مبصرین کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے اندر صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔
اب فوجی عدالتوں سے متعلق کیس آئینی بینچ سنے گا۔ غالب امکان ہے کہ آنے والے 1-2 ہفتوں میں آئینی بینچ میں یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ حکومت سے وابستہ قانونی ماہرین کو قوی امید ہے کہ 5 رکنی بینچ کا پرانا فیصلہ کالعدم قرار دے کر آئینی بینچ فوجی عدالتوں میں سویلین کے مقدمات سے متعلق آرمی ایکٹ کا سیکشن 2(1) بحال کر دے گا۔ ایسا ہونے کی صورت میں نہ صرف 9 مئی میں ملوث ملزمان کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں دلانے کا راستہ کھل جائے گا، بلکہ عمران خان کو فوجی تحویل میں دیا جانا بھی ممکن ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔